بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق انبیاء کے سلسلے سے تھا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام رحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ایک اہم مقام رکھتے ہیں، اور یہ واقعات قرآن پاک کی سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ تھا۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد کی نظر میں بہت محبوب تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں ایک قافلہ آیا اور آپ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا۔ مصر پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کو وہاں کے ایک عزیز نے خریدا اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے محل میں بھیجا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام پر ایک بڑی آزمائش آئی، جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس آزمائش سے کامیابی حاصل کی۔ جب اس عورت نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا تو آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں آپ علیہ السلام نے کچھ خوابوں کی تعبیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی رہائی ممکن ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی تعبیرات کی سچائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جب بادشاہ کو آپ کی حکمت اور بصیرت کا علم ہوا تو اس نے آپ کو مصر کا وزیر خانہ مقرر کر دیا۔ ایک وقت آیا جب مصر میں قحط پڑا اور لوگ اناج کی تلاش میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں آپ علیہ السلام کے بھائی بھی شامل تھے، جو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہچانا اور بعد میں اپنی پہچان ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ نے اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیا اور سب مل کر وہاں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات تقریباً 110 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو مصر میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی کرامات اور معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ایمان، تقوی اور سچائی کی وجہ سے عطا کیا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کچھ کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ بچپن میں آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ اس خواب کی تعبیر بعد میں حقیقت میں تبدیل ہوئی، جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو پہچانا اور آپ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ مصر میں بھی آپ علیہ السلام نے جیل میں قید لوگوں کے خوابوں کی درست تعبیر کی، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک کرامت دکھائی۔ جب عورت نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کی زبان سے آپ علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دلوا دی۔ اس کرامت کے بعد آپ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوئی اور آپ علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ مصر میں قحط آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قحط سے نپٹنے کی تعبیر سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال کی فراوانی کے دوران اناج ذخیرہ کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے قحط کے 7 سالوں میں مصر کے لوگوں کو بھوک سے بچایا جا سکا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا جب وہ اناج لینے کے لیے مصر آئے تھے، جبکہ ان کے بھائی آپ کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف انہیں پہچانا بلکہ بعد میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور اپنے والدین کو بھی مصر میں بلا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ایک قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکلوایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت تھی کہ آپ علیہ السلام محفوظ رہے اور پھر مصر کے محلات تک پہنچے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری دی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض والد کے پاس بھیجی، جسے دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامات اور معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی عزم و استقلال کی نشانی ہیں۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور خاص بندوں کی مدد ہمیشہ کرتا ہے اور انہیں مشکلات سے نجات ضرور دلاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔